بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ ہائیک میں آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک صحت مند دل ہونا چاہیے، آپ کے گھٹنے مضبوط ہونے چاہیے، آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کو راستے کا پتہ ہونا چاہیے، اور جہاں پہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہو وہاں پہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ جو اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے آپ کا بیک پیک، آپ کا بیگ۔ یہ میرا بیگ ہے، آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میرے بیگ میں ہے کیا۔ اس کا ٹوٹل وزن اس وقت ہے 13 کلو گرام۔ ہر آدمی کی اپنی ضروریات ہوتی ہے، تو آپ اپنے بیگ کو اپنی ضرورت کے مطابق تیار کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو چیزیں زیادہ، آپ امیجن کریں کہ آپ کسی جنگل میں ہیں، کسی پہاڑ پہ ہیں جہاں پہ اور کچھ نہیں ہے، تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو جو میں نے بیگ تیار کیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ مثال کے طور اس کے پاکٹ نمبر 1 میں جو کچھ میں نے رکھا ہے اس میں اتفاق سے ایک ہی چونکہ میرے پاس ہے، تو یہ اگر گھٹنے میں کوئی تکلیف ہو جائے تو اس سے آپ کو کافی سپورٹ ملتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک احتیاطاً، خدا نخواستہ اگر ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس سے بھی آپ کو ایک سپورٹ ملتا ہے۔ اگر آپ ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں پہ ٹھنڈ ہو تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ میں نے کچھ میڈیسن رکھی ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میڈیسن میں سب سے اہم چیز ہے پین کلر۔ ممکن ہے آپ کو چوٹ لگے، ممکن ہے زیادہ پیدل چلنے سے آپ کے پورے جسم میں درد ہو، تو اس کے لیے کوئی پیناڈول، کوئی پیراسیٹامول، کوئی بروفین ٹائپ کی چیز ہونی چاہیے۔ میں نے اس میں بروفین بہت تیز رکھا ہوا ہے جو ڈاکٹروں کے مشورے کے بالکل خلاف ہے، اور مجھے صرف ایک مرتبہ اس کی ضرورت پڑی تھی۔ لیکن اس بیگ میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بیگ میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کی آپ کو ضرورت بھی پڑے گی۔ اس میں زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے احتیاطاً رکھنی ہیں۔ تو اس میں پین کلر، اس کے علاوہ وائٹامن سی، ممکن ہے کہ کھانے پینے کے کچھ نہ ہو تو آپ پانی میں اس کو ملا کے ایک بہترین شربت تیار ہو جاتا ہے جس سے آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ زخم کے لیے تھوڑی سی سنی پلاسٹ، تھوڑی سی مطلب کپڑا، پٹی، اور یہ ایک پاؤڈر ہے جو آپ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے زخم پہ لگانے کے لیے، تھوڑا سا سلوشن ٹیپ بھی ہے جو مرہم پٹی میں آپ کے کام آ سکتا ہے۔ یہ اس میں ٹارچ میں نے ذرا سامنے رکھا ہوا ہے جس کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ چارجبل ٹارچ ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس میں زوم آؤٹ اور زوم ان کی وہ بھی ہے، اور جگہ بھی کم گھیرتی ہے، کیونکہ اس میں ایک یہ چیز کہ آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کو رکھیں، پورا کمرہ یہ روشن کرتا ہے۔ آپ جو بھی چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے اس کے وزن کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں جو بھی ہے وہ آپ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے۔ یہ ہے میرا دوسرا پاکٹ۔ ایک آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ، مثلاً کسی جگہ پہ آپ رکے ہیں رات گزارنے کے لیے یا دن گزارنے کے لیے، اور آپ ویسے گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سارا بیگ تو آپ نہیں لے جا سکتے، تو ایک چھوٹا بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ کا موبائل سٹینڈ اور پانی کی بوتل اور ڈائری، پین، چھوٹی موٹی چیزیں آپ اس میں لٹکا سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل میں نے اس کو اس طرح رکھا۔ یہ ایک اور اس میں ٹوتھ پیسٹ ہے، برش 2 رکھے ہیں میں نے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک برش اگر میں کہیں بھول جاؤں، کیونکہ ہائکنگ میں یہ اتنا سارا سامان ہے، اس کو آپ جہاں بھی کھولتے ہیں تو واپس رکھنے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کی رہ جاتی ہیں اور وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ تو برش ایک ایسی چیز ہے کہ مثال پہاڑی علاقے میں آپ جا رہے ہیں، آپ کا ایک برش گم ہو گیا، دوسرا آپ کے پاس نہیں ہے، تو منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، موڈ خراب ہوتا ہے، تو اس لیے چھوٹی چیزیں، اس لیے احتیاطاً۔ تو اس میں زیتون کا تیل ہے، صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ برش ہے، کنگھی ہے، ناخن کاٹ ہے، اور ایک چھوٹی سی قینچی بھی اس میں پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کے سائڈ پہ بھی چھوٹے موٹے پاکٹ لگے ہوئے ہیں۔ اس پاکٹ میں مثلاً میں نے رکھے ہیں 2 بڑے شاپر، اتنا بڑا شاپر ہے کہ جس میں پورا بیگ آ سکتا ہے۔ اس بیگ کے پاس میرا رین کور بھی ہے، لیکن احتیاطاً میں نے شاپر بھی رکھا ہے کہ اگر رین کور سے یہ کور نہیں ہوتا تو پھر میں شاپنگ بیگ میں اس کو ڈال کے بارش سے اس کو بچا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک پلاسٹک شیٹ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے جو میرے ٹینٹ کے لیے ہے کہ اگر میں کہیں ٹینٹ لگاؤں اور بارش ہو رہی ہے تو ایک 6 بائی 12 فٹ کا پلاسٹک شیٹ ہے میرے پاس جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے، زیادہ جگہ نہیں گھیرتا۔ اچھا، اب ہم اس کے مین پاکٹ کی طرف آتے ہیں۔ مین پاکٹ کو یہ میں نے کھول دیا، یہ
اور اس میں سب سے پہلے کیا نکلا، اس کو ہم پشتو میں کہتے ہیں تگڑے یہ ایک کپڑا ہے. اس کپڑے کے بہت سے فوائد ہیں. اس سے آپ خود کو دھوپ سے بچا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاؤں میں، انگلی میں، ہاتھ میں کہیں درد ہے تو یہ آپ اس سے اس کو باندھ بھی سکتے ہیں. سر میں درد ہے، سر اس سے باندھ سکتے ہیں. اور اگر کسی بندے کو پکڑ کے باندھنا ہو تو اس کو بھی اس سے آپ باندھ سکتے ہیں. تو یہ، اور دوسرا بہت ہلکا ہے، اگر اس کو آپ دھو لیں تو یہ جلدی خشک بھی ہو جاتا ہے. یہ ایک اور خزانہ ہے. اس میں ایک ہارڈ کور کے اندر میرے سن گلاسز اور اس کے ساتھ ریڈنگ گلاسز ہیں. ساتھ میں یہ میں نے کاغذ کا ایک پیڈ رکھا ہوا ہے. اور مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو یعنی عجیب سا لگے گا، لیکن یہ وہی چیز ہے کہ جس کی آپ دعا کرتے ہیں کہ ضرورت نہ پڑے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے وہ کیا چیز ہے، وہ یہ ہے. یہ اس لیے کہ خدا نخواستہ آپ کو حادثہ ہوتا ہے، آپ پہاڑ کے نیچے گرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ایک پھونک مار کے آپ دور تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. آپ کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک سیٹی ہے. اس میں احتیاطاً میں نے کچھ ماسک بھی رکھے ہوئے ہیں اگر زیادہ دھوپ ہو. یہ ایک زبردست چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہائکنگ اگر گرمی میں ہے تو پسینہ بہت بہتا ہے اور وہ آنکھوں میں آتا ہے، اور آپ کے اگر آپ نے سن گلاسز لگائے ہیں تو وہ اس سے خراب ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کا پسینہ یہاں پہ رکتا ہے. اس کو نچوڑیں اور دوبارہ لگائیں. اب میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں، وہ ہے یہ. اس میں کیا ہے، اس میں ہے ایک پاؤ فرائی دال جو نمکو کی دکان پہ ملتی ہے. اس کو آپ کھائیں گے 4 چمچ اور پانی پی لیں تو بالکل آپ کا ذائقہ بھی سالن جیسا آئے گا اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا. ساتھ میں اس میں کالے چنے ہیں جو پیلے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن کالے چنے ان کو کہا جاتا ہے. بہت طاقتور چیز ہے. 4 5 6 چمچ آپ کھائیں، پانی پئیں، آپ کے کھانے کا یعنی آپ بھوک سے نہیں مریں گے اگر آپ کے پاس چنے اور یہ دال ہے. اس کے علاوہ میں نے اس میں کچھ چھوارے بھی رکھے ہوئے ہیں. میں نے سنا ہے کہ یہ بہت، ایک تو یہ شوگر لیول کو بہتر بناتا ہے اور اس سے آپ کی مٹھاس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتے. تھوڑی سی آپ اس میں شوگر کے لیے کوئی ٹافی، کوئی ریوڑی ٹائپ کی چیز بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کھانے کی چیز. تولیہ، یہ میں نے گھر میں سب سے چھوٹا اور پرانا تولیہ نکال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہائکنگ میں آپ پرانی اور استعمال شدہ چیزیں لے کے جائیں تاکہ راستے میں اگر گم ہو یا خراب ہو کے آپ کو پھینکنے پڑیں تو آپ کو دکھ نہ ہو. آپ یوز چیزیں خریدیں. پھر اس کے بعد یہ میرا ایک شارٹس ہیں. شارٹس بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ جو نیکر کہتے ہیں کیا اس کو، شارٹس کے ساتھ یہ پھر میرے کچھ شرٹس ہیں. آپ میکسیمم شرٹس رکھیں اپنے پاس، یعنی ہر 2 دنوں کے لیے کم سے کم ایک شرٹ ہونا چاہیے. 3 دنوں کے لیے، اگر 10 دن کا ہے تو آپ کے پاس کم سے کم 4 شرٹس ہونے چاہیے. یہ میں نے ایک جوڑا قومی لباس کا رکھا ہوا ہے. ممکن ہے کہ ہائکنگ کے دوران آپ 1-2 دن کہیں پہ رکے، آپ کو کسی اسکول میں کسی تقریب میں جانا پڑے تو آپ کے پاس انسانوں والے کپڑے بھی ہونے چاہیے، صرف ہائیکرز والے نہیں. یہ ایک اور ٹی شرٹ، یہ میں نے آستینوں والا گرم ٹی شرٹ رکھا ہے کہ اگر موسم کہیں پہ بہت ٹھنڈا ہو جائے تو یہ ایک ہیلپ کرے گا. ویسے تو میں گرمی کے موسم میں جا رہا ہوں. اور یہ ایک اور چیز، اب جوتے. آپ کو اچھے جوگر اگر آپ کے پاس ہیں تو ایک جوڑا پورے مہینے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ جوتوں کو اور تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر بارش ہو جائے اور آپ کو کیچڑ میں چلنا پڑے اور آپ کے جوتے مکمل طور پر گیلے ہو جائے تو اگلے دن آپ ان کو پہن کے چل نہیں سکتے اور چلنا چاہیے بھی نہیں. تو اس لیے میں نے ایکسٹرا جوتے رکھے ہیں. لیکن انہوں نے چونکہ بہت جگہ گھیری ہے تو اب میں نے ارادہ کیا کہ میں ایکسٹرا جوتوں میں یہ نہیں لے کے جا رہا. میں وہ سینڈل ٹائپ کی، جو چپل ٹائپ کی چیزیں نا، وہ لے کے جاؤں گا. اگر بارش ہوئی تو ان کو پہنوں گا، اور جب بارش نہیں ہوگی تو پھر میں اپنے روٹین کے جو جوگر ہے وہ پہنوں گا. جوتے اس میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. آپ کے پاس بہترین مضبوط اور ہارڈ سول والے جوتے ہونے چاہیے، کیونکہ پتھریلی زمین پہ چلتے ہوئے نرم سول جو ہے نا وہ پھر آپ کو آرام سے نہیں. اچھا، اب ہے سب سے اہم چیز جس کو دیکھ کے آپ کو حیرت بھی ہوگی، وہ ہے میرا ٹینٹ. یہ میرا ٹینٹ ہے. اس میں یہ پورا ٹینٹ اس میں پڑا ہوا ہے اور یہ میرے بیگ میں ہے. اور ٹینٹ کے علاوہ اور کیا ہے، یہ جو سب سے حجم میں زیادہ چیز ہے وہ یہ ہے میرا سلیپنگ بیگ. تو سلیپنگ بیگ، اس کے ہمارے پاس ایک اور چیز، اگر میٹریس ہو
جس کو انڈرلے کہتے ہیں جو پلاسٹک کا، جس کو یوگا میٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اگر زمین تھوڑی سی گیلی ہو، اکثر ٹھنڈے علاقوں میں یہی ہوتا ہے، تو آپ کو پھر پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ میرا بیگ خالی ہو گیا. جیسے کہ میں نے کہا کہ کچھ ایکسٹرا شاپر آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہ میں نے یہ کپڑے کے تھیلے ہیں، اس سے آپ چیزیں بھی اس میں رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کپڑے کی ضرورت پڑے، مثلا پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، تو یہ آپ کینچی سے کاٹ کے، کینچی آپ کے پاس ہوگی تو کینچی سے کاٹ کے آپ انگلیوں کے درمیان سے اس کو گزار سکتے ہیں. اس طرح یہ تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا آپ کو ضرورت اس کی پڑ سکتی ہے. چونکہ میری قریب کی نظر کمزور ہے، تو میں نے اپنے پاس یہ 2 ایکسٹرا جوڑے ریڈنگ گلاسز کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ چنگم میں کچھ اور بھی لوں گا، یہ راستے میں وقت گزارنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. اسلحہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو پستول کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا خطرناک چیز ہے لائسنس. آپ کے پاس پھر کل پاکستان کا لائسنس ہونا چاہیے، وہ چیزیں نہیں ہے. تو یہ ایک پروٹیکشن ہے آپ کی. یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیزر. مجھے نہیں پتا کہ اردو میں اس کا کیا نام ہے. اس میں یہ ہے کہ کم سے کم جانور سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں. اس کا بٹن آن کریں تو یہ اس میں لائٹ بھی ہے، اور لائٹ کے بعد جب آپ اس کو آن کرتے ہیں اور کوئی جانور آپ کے قریب آتا ہے یا کوئی بندہ، تو یہ اس کے بدن کے ساتھ لگا کہ جب آپ اس کا بٹن دبائیں گے تو کیا ہوگا، کم سے کم 2-2.5-3 منٹ کے لیے وہ بالکل بے ہوش ہو جائے گا. تو آپ یہ کریں کہ یہ جو ٹیزر ہے نا، اس کے پاس ہی آپ 2 رسیاں بھی رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی خونخوار درندہ جانور ہے، آپ نے ٹیزر سے اس کو بے ہوش کر دیا، تو جب تک وہ ہوش میں آتا ہے آپ اس کو باندھ سکتے ہیں اس رسی سے. تو یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے، اور یہ بھی وہی چیز ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے اس کی ضرورت نہ پڑے. اس کے علاوہ آپ جب جا رہے ہیں ہائیک کے لیے، تو اپنے بیگ کو آخری دن تیار مت کریں. مثال کے طور پر آپ کے جانے میں ابھی 10-15 دن باقی ہیں، آپ اپنا بیگ گھر میں ایک سائڈ پہ رکھیں. جو چیزیں آپ جا رہے ہیں آپ کے پاس لسٹ ہونی چاہیے، اور اس لسٹ میں جب آپ کو یاد آئیں اس لسٹ میں اضافہ کریں کہ یہ بھی لے کے جانا ہے، یہ بھی لے کے جانا ہے. آپ گھر آئیں، اس لسٹ کے مطابق وہ چیزیں اس میں بے ترتیبی سے ڈالتے جائیں. جب آپ کے جانے میں 1-2 دن رہ جائیں، چیزیں نکالیں، ترتیب سے رکھیں. پھر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو راستے میں، باتھ روم میں، کہیں پہ کوئی اور چیز یاد آتی ہے کہ یار وہ موبائل چارجر نہیں رکھا ہوا، کیبل نہیں رکھا، یہ نہیں رکھا، تو وہ چیزیں آپ کو یاد آتی رہیں گی. اور کل میں جا رہا ہوں تو آج میں اپنے بیگ کو فائنل ٹچ دے رہا ہوں. تو ان تمام احتیاطوں کے باوجود عین ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ضروری ہو آپ سے رہ جائے، تو شاید آپ کو راستے میں بھی آپ وہ لے سکتے ہیں. اور اگر نہ ہو تو اس کے بغیر رہنا سیکھیں، کیونکہ ہائیکنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ دستیاب ہے آپ اسی کے مطابق زندہ رہنا، نہ صرف زندہ رہنا بلکہ خوش رہنا اور انجوائے کرنا سیکھیں.